پاکستان کے پاس ٹماٹر، پیاز، ادویات کے پیسے بھی نہیں بچے۔ ٹیلینور، انڈس موٹرز، سوزوکی، کریم سمیت گاڑیاں بنانے والی اور دیگر کون سی سینکڑوں کمپنیاں اپنے کاروبار بند کر کے پاکستان سے جا رہی ہیں۔ سینکڑوں یا ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں۔ عمران خان نے بجلی اور پیٹرول سستا کر کے عوام پر احسان کیا یا آنے والی حکومت کے لیے گڑھا کھودا؟ اسٹیٹ بینک کتنے دن ملک چلا سکتا ہے؟ پاکستان سے روزانہ کتنے ڈالر افغانستان اسمگل ہو رہے ہیں؟ جان کر آپ کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی۔ پاکستان کی معیشت اس وقت انتہائی مشکل صورتحال سے دوچار ہے۔ پاکستان کے پاس صرف ایک ماہ کی درآمدات کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ پاکستان کے دیوالیہ ہونے پر عوام کو کیا مشکلات پیش آئیں گی، اس حوالے سے جاننے کے لیے ہماری ویب کی ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ تو دوستو، اس وقت پاکستان کی معیشت کس حال میں ہے اور کون سی کمپنیاں پاکستان سے کاروبار سمیٹ کر واپس جا رہی ہیں، یہ جاننے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ دوستو، پاکستان اس وقت دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے پاس جو پیسہ ہے وہ ایک ماہ کی امپورٹ کے لیے بھی ناکافی ہے۔ اس لیے حکومت نے دوست ممالک سے قرضوں کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دی ہے۔ حکومت نے سعودی عرب سے 3 ارب ڈالر کے لیے دست سوال دراز کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کے پاس صرف 4.5 ارب ڈالر رہ گئے ہیں۔ یہاں آپ کو یہ جان کر شدید حیرت ہوگی کہ جہاں حکومت 1 ارب ڈالر کے لیے دوستوں سے بھیک مانگ رہی ہے، وہیں پاکستان سے 1 ارب کے قریب ڈالر روزانہ اسمگل ہو رہے ہیں۔ یہاں آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاتے چلیں کہ آپ کروڑ پتی ہوں یا ارب پتی، بیرون ملک جاتے وقت آپ صرف 5,000 ڈالر تک لے کر جا سکتے ہیں۔ لیکن پاکستان سے ڈالر افغانستان کیسے جا رہا ہے؟ کیا پاکستان میں اتنا ڈالر موجود ہے کہ روز اسمگل ہو سکے؟ ڈالر کی اسمگلنگ کیسے روکی جا سکتی ہے؟ افغانستان ڈالر اسمگل کرنے میں کون سے ادارے ملوث ہیں؟ آئیے ان سوالوں کے جواب جانتے ہیں چیئرمین ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن آف پاکستان ملک بوستان صاحب سے۔ جی ملک صاحب، جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ افغانستان میں ڈالر روزانہ جا رہا ہے اور اس کو کیسے روکا جائے، تو اب یہ جو افغانستان کا مسئلہ ہے، یہ تو ہمارے مسئلہ اس کو پالیسی کی کلیپس ہے، اور پالیسی جب تک ہم صحیح نہیں بنائیں گے تو یہ رکے گا نہیں۔ اور یہ کیونکہ افیشلی جا رہا ہے، یعنی کہ دوسرے لفظوں میں یہ لیگل بھی ہے اور انلیگل بھی ہے۔ لیگل اس طرح ہے جس طرح ہمارے 15,000 ڈیلی پاکستان سے افغانستان لوگ جاتے ہیں، 1,000 ڈالر انہیں الاؤ ہے لیگلی، تو وہ کیونکہ وہاں اور یہاں کے ریٹ میں کوئی تقریباً 10 سے 15 روپے کا فرق ہے، تو وہ اگر ایک آدمی لے جاتے ہیں 1,000 ڈالر سے 15,000 بچ جاتا ہے، اور ایک فیملی اگر 10 بندوں پہ مشتمل ہے تو انہیں 1.5 لاکھ روپے بچ جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا انسینٹیو ہے ایک عام آدمی کے لیے، وہ یہاں سے لے جا کے وہاں بیچ دیتا ہے۔ تو اس کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میں نے حکومت کو یہ تجویز پیش کی ہے کہ آپ افغانستان جو لوگ جا رہے ہیں ان پہ پابندی لگائی جائے، ڈالر کی بجائے وہ صرف افغانی اور پاکستانی لے کے جائیں، باقی کوئی فارن ایکسچینج نہیں لے کے جائے۔ تو یہ ہمارا 10 سے 15 ملین ڈالر جو ڈیلی افیشلی جاتا ہے یہ رک جائے گا۔ یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے، مہینے کا 300 ملین ڈالر بنتا ہے کم سے کم، زیادہ بھی ہو سکتا ہے اس میں۔ تو دوسری بات جو ہے انلیگل طریقے سے جا رہا ہے، تو وہ اتنا بڑا اماؤنٹ نہیں ہے، کیونکہ کسٹم نے پکڑے بھی ہیں لوگ، وہ چھوٹے اماؤنٹ ہوتے ہیں، بڑا اماؤنٹ نہیں ہے۔ لیکن پالیسی کے سے جو جا رہا ہے وہ بہت بڑا اماؤنٹ ہے، وہ تقریباً 2 ارب ڈالر مہینے کا بنتا ہے، اور وہ حکومت کی سطح کا کام ہے، عام نہ کسٹم کا کام ہے، نہ FIA کا کام ہے، نہ فورسز کا کام ہے۔ وہ تو گڈز کی شکل میں سمگلنگ، ڈالر جو ہے گڈز سمگلنگ ہوتے ہیں اور ڈالر ہمارا استعمال ہوتا ہے۔ اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں، جو افغان ٹرانزٹ ہے اس میں پاکستان کا، کیونکہ افغانستان کا سی پورٹ نہیں ہے، تو وہ پاکستانی جو ہے سی پورٹ یوز کرتے ہیں۔ تو ہمارا 210 میں ان سے ایک معاہدہ ہوا تھا جب نیٹو فورسز تھی اور ان کا سامان بہت زیادہ آتا تھا، تو اس کی چیز کو نظر سے حکومت نے یہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے، جو بھی افغان گورنمنٹ کے لیے سامان آئے گا وہ پاکستان کے سی پورٹ سے جائے گا، اور اس پہ کوئی ڈیوٹی چارج نہیں ہوگی، ڈیوٹی فری ڈیوٹی جائے گا، صرف انشورنس چارجز ہوگی، اور جو انشورنس کمپنیاں اس کی بانڈ بھریں گی وہ اپنی گارنٹی دیں گی، اور اس پہ 1.5 روپے جو ہے اس کی انشورنس چارجز ہوگا ویلیو کے اوپر۔
لیکن وہ انہوں نے اس کا توڑ یہ نکالا کہ بڑا اماؤنٹ بنتا تھا، اور انہوں نے جب سے حکومت نے یہ جو موجودہ حکومت نے ڈیوٹیاں بڑھائی ہیں، اس وجہ سے بڑھائی گئی ہیں کہ ہماری میڈ ان پاکستان چیزیں لوگ خریدیں، باہر کی چیزیں نہ خریدیں، اور تاکہ مہنگی ہوئے گی تو پرچیزنگ پاور ان کی ختم ہو جائے گی۔ لیکن ہمارے اس کے جو تھے امپورٹر مافیا، انہوں نے اس کا توڑ یہ نکالا کہ انہوں نے افغان ٹرانزٹ کے نام پہ مال منگاتے ہیں اور افغانستان بھیجتے ہیں، اور افغانستان سے واپس اسمگلنگ کر کے واپس لے آتے ہیں، تو اس میں ان کو ڈیوٹی فری پڑتا ہے۔ وہ جس چیز پہ ڈیوٹی فرض کی ہے 1 کروڑ کی چیز ویلیو ہے تو اس کی 6 کروڑ تو ڈیوٹی بن جاتی ہے ویلیو کے اوپر، تو وہ ان کو اچھی بلی بچت ہے ڈیوٹی فری منگوانے پہ۔ ان کے ایک کنٹینر پہ ٹوٹل چھوٹے چھوٹے کنٹینر وہ 1 کروڑ کے منگوا رہے ہیں ان کا، اور ان کا خرچہ 25 لاکھ ہے، اور ان کو 50-60 لاکھ روپے بچ جاتا ہے، تو یہ بہت بڑا اماؤنٹ ہے جو کہ ان کو 50 روپے پر کنٹینر ٹوٹل بچت ہو، تو یہ بہت بڑا اماؤنٹ ہے جو کہ سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور میں نے کسٹم سے اور اسحاق ڈار سے میٹنگ کی، میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ اس کو جو ہے روکیں، اور اس کا جو ہے حکومت سے بات کریں افغان سے کہ آپ ٹھیک ہے پاکستان حاضر ہے افغانستان کے لیے، لیکن پاکستان کی معیشت اگر تباہ ہوگی تو افغانستان بھی تباہ ہوگا، تو آپ ہمیں اپنی لسٹ دیں جو کہ حکومتی سطح پہ ہمیں ملے، شیئر ہو، وہی چیزیں ہم امپورٹ کرنے دیں، باقیوں پہ ہم بین لگا دیں گے اور اسکینر لگا کے ان کو روک دیں گے، یہیں پہ ان کو فریز کر دیں گے، تو اپنے کوانٹٹی اور ویلیو کے حساب سے۔ تو ابھی تک یہ اس پہ اگر عمل ہو جاتا ہے تو میں سمجھتی ہوں یہ $2 ارب ہر مہینے جو کہ غیر قانونی طریقے سے ہنڈی حوالے سے یہ لوگ خریدتے ہیں، افغان ٹرانسپورٹ کا جو بزنس کرتے ہیں پاکستانی اور افغانی، وہاں اسی وجہ سے ہماری دیکھیں ورکر انڈیکس $3 ارب سے کم ہو کے $2 ارب پہ آ گئی ہے، ایکسپورٹ ہماری $3 ارب سے کم ہے کہ $2 ارب پہ آ گئی ہے۔ اس کی بھی یہی وجہ ہے، ایکسپورٹر انڈر انوائز صاحب کرنا شروع کر دیے، کیونکہ پر ڈالر باہر انہیں 30 روپے زیادہ ملتے ہیں، تو 1 لاکھ بھی گڈس بھیجتا ہے تو اس کو 30 لاکھ روپے زیادہ بچ جاتا ہے۔ اس طرح ورکر انڈیکس ہے، وہ بھی ورکر کو جو ہے 30 روپے پر ڈالر زیادہ مل رہا ہے، تو وہ ہماری اس وجہ سے ہمیں بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ تو یہ ٹیکنیکلی چیزیں ہیں اور حکومتی چیزیں ہیں، ان کا کسٹم سے یا اسمگلنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا یہی ہے کہ اس کو جو ہے روکا جائے اور اس کو جو ہے اسکینر لگائے جائیں اور افغان حکومت سے بات کی جائے۔ تو دوستو یہ تھے ملک بوستان صاحب۔ معیشت تباہ ہونے کی وجہ کیا ہے اور کاروبار بند ہونے سے کیا کیا مشکلات پیش آئیں گی، اس سے پہلے ہم ان حالات کے ذمہ داروں کو ایک نظر دیکھتے ہیں۔ دوستو سیاست اور معیشت کا چولی دامن کا ساتھ ہے، جہاں معیشت ڈولتی ہے وہاں حکومت کا دھڑن تختہ ہو جاتا ہے، اور جب سیاست کی کشتی ڈوبتی ہے تو معیشت بھی زمین بوس ہو جاتی ہے۔ پاکستان کی معیشت کا حال یہ ہے کہ ہمارا سارا دار و مدار قرضوں اور امداد پر ہوتا ہے، اس لیے ہم قرض دینے والوں کی ہر جائز و ناجائز بات ماننے کے پابند ہوتے ہیں، اور پاکستان میں ہولناک مہنگائی کی وجہ بھی قرضے ہی ہیں۔ یہاں ہوا یہ ہے کہ اپریل 2022 میں عمران خان کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد سے پہلے عمران خان کو پتہ چل چکا تھا کہ ان کی حکومت جانے والی ہے، تو انہوں نے اپنی سیاست بچانے کے لیے معیشت پر ایک داؤ کھیلا۔ عمران خان نے پیٹرول اور بجلی کی قیمت منجمد کر دی۔ یہاں لوگوں کو لگا کہ شاید عمران خان ان کو ریلیف دے رہے ہیں، لیکن در حقیقت عمران خان آنے والی حکومت کے لیے جال بچھا رہے تھے، جس کا انہوں نے بعد میں خود اعتراف بھی کیا۔ جب عمران خان نے بجلی اور تیل کی قیمتیں منجمد کر دیں تو IMF ناراض ہو گیا، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان کا سارا نظام ہی IMF کی مرہون منت ہے، اور مہنگائی کا ذمہ دار بھی IMF ہی ہے۔ IMF کی ناراضگی کی وجہ سے قرضوں کا پروگرام ملتوی ہوا اور PDM حکومت چاروں شانے چت ہو گئی۔ اب یہاں PDM بھی حالات کی ذمہ دار ہے، کیونکہ جب انہیں معلوم تھا کہ معاشی صورتحال تباہ ہو چکی ہے تو اپوزیشن کو اقتدار نہیں لینا چاہیے تھا۔ آج PDM حکومت خود ملک دیوالیہ ہونے کا اعتراف کر رہی ہے۔ پاکستان کے پاس امپورٹ کے پیسے تیزی سے ختم ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں کام کرنے والی ملکی اور غیر ملکی کمپنیاں جن میں ٹیلینور، سوزوکی، کریم، اوبر، ملت ٹریکٹرز، ایلی للی ریسرچ لیبارٹری، نشاد چونیا، بسم اللہ اسٹیل، بلوچستان ویل، ایئر لفٹ، سیف ٹیکسٹائل، کار فرسٹ، جووی ڈیلیوری، بولان کاسٹنگ، ٹولنس اور ٹوئٹا کے علاوہ سینکڑوں کمپنیاں اپنے کاروبار بند کر چکی ہیں۔
کاروبار بند ہونے کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا ہر کاروبار کسی نہ کسی طرح ڈالر سے جڑا ہے۔ گاڑیاں اور ادویات بنانے والی اور دیگر کمپنیاں اسپیئر پارٹس، خام مال اور دیگر اشیاء بیرون ممالک سے امپورٹ کرتی ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے پاس ڈالرز نہ ہونے کی وجہ سے کنٹینرز بندرگاہوں پر پڑے ہیں لیکن کلیئر نہیں ہو پا رہے، جس کی وجہ سے کمپنیوں کی پیداوار بند ہو چکی ہے۔ اگر صورتحال برقرار رہی اور حکومت جلد سے جلد ڈالر کا انتظام نہ کر پائی تو خدا نخواستہ پاکستان کے حالات سری لنکا سے بھی بدتر ہو سکتے ہیں اور پاکستان کو اس تباہی کے اثرات سے نکلنے میں شاید کئی دہائیاں لگ جائیں۔